اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے لمح البیان، قابل احترام سامعین، آج 90 نمبر کا سبق آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ غزوہ حنین پر آج کا یہ تیسرا سبق ہے۔ حضرات، اسلام میں خواتین کا جا بجا خوب حصہ نظر آتا ہے۔ آج ہمارے زمانے کی خواتین کا جو حال ہے وہ عبادت تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاشرے میں بہت سے اچھے کام اور ایسی ذمہ داریاں رکھی ہیں کہ وہ سماج اور معاشرے کو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ خاص طور سے گھر گھرانے سے متعلق جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ بعض ایسے کام اور معاشرتی زندگی میں حسن عمل اور حسن کردار کی ایسی گھڑیاں اور لمحات ہیں جو حوا کی بیٹیوں کے سوا وہاں مرد اپنا رول ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو سمجھدار بیوی دے دی تو سمجھیے وہ نعمتوں سے مالا مال ہے۔ سچ فرمایا صادق اعظم خاتم النبیین سردار رسول نبی عربی مکی و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا متاع و خیر المتاع المرأة الصالحہ، کہ دنیا ایک سامان ہے اور اس ساز و سامان کی دنیا میں سب سے بہتر چیز نیک عورت ہے۔ حضرات، غزوہ حنین کے سبق پر آتے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت ابو طلحہ کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ام سلیم بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک چادر باندھ رکھی تھی اور اس میں انہوں نے خنجر رکھا ہوا تھا۔ اس زمانے میں وہ حاملہ بھی تھیں اور اسی حمل سے ان کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بڑے نامچین شخص گزرے ہیں، انشاءاللہ کسی دن سبق میں اس کا احاطہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ نے بیوی کو پیٹ پر بدھی ہوئی چادر میں خنجر دیکھا تو ان سے پوچھا کہ ام سلیم، یہ تمہارے ساتھ خنجر کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص میرے قریب آیا تو میں یہ خنجر اس کو بھونک دوں گی۔ حضرت ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سنا یہ ام سلیم جن کی آنکھوں میں کیچڑ بہتا ہے کیا کہتی ہیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے ام سلیم کی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ ام سلیم کے بیٹے انس بن مالک سے روایت ہے کہ ام سلیم میرے باپ مالک کے نکاح میں تھیں، پھر میرے باپ مالک کے کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو میرے چچا ابو طلحہ نے ان سے اپنا رشتہ دیا۔ اس وقت ابو طلحہ بھی کافر تھے، اس لیے ام سلیم نے رشتے کو انکار کر دیا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے تو ام سلیم نے ان سے کہا، میں اب تم سے شادی کرنے پر راضی ہوں اور تم سے کوئی مہر نہیں لوں گی، بس تمہارا اسلام ہی میرا مہر ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہوا تو مجھے کچھ آہٹ سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہاں کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ انس بن مالک کی والدہ امیسہ بنت ملحان ہیں۔ حضرت انس سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ کسی عورت کے گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے، البتہ ام سلیم کے ہاں جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا بھائی میری ہمراہی میں قتل ہو گیا تھا، اس لیے میں اس کا خیال کرتا ہوں۔ لیکن تاریخ کے تتبع اور مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ام سلیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی تھی۔ ام سلیم اور ان کی بہن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالائیں تھیں، لہذا اب معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں جانا اس بنیاد پر نہیں تھا کہ آپ کے لیے اجنبی عورت کے پاس تنہائی میں بیٹھنا جائز تھا، بلکہ آپ اس لیے ان کے ہاں جاتے تھے کہ وہ اور ان کی بہن دونوں آپ کی رضائی خالائیں تھیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ام سلیم سے ابو طلحہ کا جو بیٹا تھا، یعنی انس کا ماں شریک بھائی، اس کا نام ابو عمیر تھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھیڑا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ابا عمیر ما فعل النفیر، یعنی ابو عمیر وہ سرخ پودا کہاں گیا؟ دراصل ابو عمیر نے ایک سرخ رنگ کا پودا یعنی چڑیا پالی تھی جو کچھ دن بعد ایک روز اڑ گئی۔ ادھر سرخ پودے کو نفیر کہتے ہیں جو عمیر کے ہم وزن لفظ ہے۔ اس طرح گویا آپ نے ابو عمیر کی چھیڑ بنا لی تھی کہ وہ آپ کے سامنے ہوتے تو آپ اس بچے کو ان الفاظ سے چھیڑتے تھے۔ اس بات کو علامہ سیوطی نے
بھی ذکر کیا ہے، مگر بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچہ ابو عمیر کے علاوہ دوسرا تھا۔ غرض اس بچے کا اچانک انتقال ہو گیا۔ سلیم نے لوگوں سے کہا کہ ابو طلحہ کو اس حادثے کی اطلاع کوئی شخص نہ کرے تاکہ میں خود انہیں یہ خبر دوں۔ سلیم کا صبر اور شوہر کی دل دہی۔ اس کے بعد جب ابو طلحہ آئے تو انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ سلیم نے کہا کہ وہ ہمیشہ سے زیادہ آرام کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا۔ ابو طلحہ نے اطمینان سے کھایا پیا، پھر سلیم نے ہمیشہ سے زیادہ ان کی دلداری کی اور بن سور کر آئیں۔ ابو طلحہ نے ان کے ساتھ ہم بستری بھی کی۔ اب جب کہ سلیم نے دیکھا کہ وہ اطمینان سے کھا پی چکے ہیں اور ان کے ساتھ لیٹ بھی چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ، آپ کا کیا خیال ہے اگر کہ کچھ لوگ اپنی کوئی چیز کسی گھرانے کو امانت کے طور پر دے دیں اور پھر کچھ وقت کے بعد مانگے تو کیا اس گھرانے کو یہ مناسب ہے کہ وہ امانت واپس کرنے سے انکار کر دے؟ ابو طلحہ نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تب سلیم نے کہا کہ بس تو اپنے بیٹے کے لیے بھی آپ صبر کیجئے۔ ابو طلحہ یہ سنتے ہی بگڑ گئے، سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کو سارا واقعہ بتایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے اس اخیر حصے میں تمہارے اس واقعے پر اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت عطا فرمائے۔ یعنی چونکہ انہوں نے اپنے بچے کی موت کی اطلاع دی اور ساتھ ہی پورا واقعہ بتایا اور کس طرح کھا پی کر انہوں نے بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی، تب جا کر بیوی نے اس حادثے کی اطلاع دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی ہم بستری کے نتیجے میں انہیں برکت اور نعم البدل کی دعا دی۔ چنانچہ اس کے بعد ہی سلیم کو حمل ہو گیا اور اس حمل سے وہی عبداللہ بن طلحہ پیدا ہوئے تھے جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا تھا۔ سلیم کہتی ہیں کہ جب عبداللہ پیدا ہوا تو میں اس بچے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھجور ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ یہ کہہ کر میں نے آپ کو چند کھجوریں دی۔ آپ نے وہ کھجوریں اپنے منہ میں ڈال کر چبائیں، پھر آپ نے وہ چبائی ہوئی کھجور بچے کے منہ میں ڈال دیں۔ بچہ فوراً منہ چلانے لگا۔ آپ نے فرمایا انصار کو کھجوروں سے بہت محبت ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ اس طرح یہ عبداللہ وہ ہیں جو سلیم اور ابو طلحہ کے اس رات کی ہم بستری ہونے کے نتیجے میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے پیدا ہوئے تھے۔ پھر خود ان عبداللہ ابن ابو طلحہ کے 9 بیٹے ہوئے جو سب کے سب قرآن کے حافظ ہوئے۔ جب سلیم نے ابو طلحہ کو کھانا کھلا کر بیٹی کی موت کی اطلاع دی تھی، وہ ناراض ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا تھا۔ اس وقت آپ نے یہ سارا ماجرا سن کر حضرت سلیم کے حق میں فرمایا اس خدائے ذوالجلال کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں بھی ایسی صابرہ عورت پیدا فرمائی جیسی بنی اسرائیل میں تھی۔ بنی اسرائیلی صابرہ کا عجیب و غریب واقعہ۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کی صابرہ عورت کا کیا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا شوہر بھی تھا۔ اس عورت سے اس کے 2 لڑکے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ اس عورت کے شوہر نے کچھ لوگوں کی دعوت کی اور بیوی کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ مہمان جمع ہو گئے اور کھانے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اس وقت اس شخص کے دونوں بیٹے کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے دونوں کنویں میں گر گئے، جس کے نتیجے میں دونوں کے دونوں مر گئے۔ اور اس عورت کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوا کہ شوہر کو اس وقت اس حادثے کی اطلاع دے اور اس کی دعوت کا مزہ خراب کرے۔ اس نے دونوں بچوں کی لاش کو کمرے میں لے جا کر کپڑے میں لپیٹ دیا اور بدستور دعوت کے انتظام میں لگ گئی۔ اس دوران ان سب مہمان دعوت سے فارغ ہو کر چلے گئے اور اس عورت کے شوہر نے گھر میں آ کر پوچھا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ کمرے میں ہیں۔ اس وقت اس عورت نے اپنے بدن پر کچھ خوشبوئیں لگائی تھیں تاکہ شوہر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ وہ اسے اچانک یہ اطلاع دے کر صدمہ نہیں پہنچانا چاہتی تھیں، اور اس قدر بڑے صدمے کے باوجود محض شوہر کی محبت میں اپنا غم چھپا کر اس کو صدمے سے بچانا چاہتی تھیں۔ صبر کا پھل۔ غرض کہ اس نے شوہر سے لگاوٹ کی باتیں شروع کی، یہاں تک کہ وہ شخص بیوی کے ساتھ لیٹ گیا اور اس کے ساتھ ہم بستری میں مشغول ہو گیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ بیوی نے پھر یہی جواب دیا کہ وہ کمرے میں ہیں۔ اس پر باپ نے دونوں کو آواز دی تو اچانک وہ دونوں مر چکے تھے زندہ ہو کر بھاگتے ہوئے نکل آئے۔ حق تعالی شانہ کی قدرت کی ایک رسم شازی دیکھ کر وہ عورت ایک دم پکار اٹھی
سبحان اللہ، خدا کی قسم یہ دونوں مر چکے تھے، مگر حق تعالیٰ نے میرے صبر کے بدلے میں ان کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ حضرات، یہ ہے صبر کا مقام، اور یہ ہے صبر کا معیار، اور یہ ہے صبر کرنے والوں کے قصے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم صبر کیا کریں گے کہ جھوٹی باتوں پر لوگوں کی ہمدردیاں بٹورنے کی ہم کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان دو خواتین کے عظیم الشان واقعے سے اللہ امت کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں بھی صبر و ضبط کا وصف پیدا ہو، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا و خوشنودی کے لیے کوشاں رہیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔